غرباء غرباء غرباء. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في موضع آخر واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. میرے بھائی اور بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے. بے شمار درود السلام ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً خاتم النبیین جناب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ پر، اہل بیت پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، سلف صالحین پر، اولیاء کرام پر، ان سارے مسلمانوں پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے ساتھ پیروی کی. آج کا جو دن عید الاضحیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے، اور یہ تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہے. یہ تاریخ اکثر مسلمان جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکمتیں رکھی تھی، کیا نصیحتیں تھیں، کیا عبرتیں تھیں، یہ اکثر مسلمان جانتے ہیں. یہاں پر میں آپ کے سامنے قربانی جو آپ کر رہے ہیں اس کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا. سب سے پہلی قربانی جو اس دنیا میں ہوئی تھی وہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی تھی، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے. اور اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کی قبولیت کی وجہ بتائی کہ کس کی قربانی قبول ہوتی ہے. قربانی کس کی قبول ہوتی ہے؟ پہلی قربانی کا قصہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی، بنو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ بیان کیجیے، تلاوت کیجیے. اس قربا قربانا، جب دونوں نے ایک قربانی دی، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ایک کی قربانی اللہ نے قبول کی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی. دونوں نے سیم قربانی دی تھی، لیکن اللہ نے ایک کی قربانی قبول کی، حابیل کی، اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. جب قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس نے کہا لأقتلنک، کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، ضرور قتل کروں گا. اور دنیا کا یہی حال ہے، جب انسان مایوس ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، وہ عاجز ہو جاتا ہے، تو تنگ آمد بجنگ آمد لڑائی اور جھگڑے پر آمادہ ہو جاتا ہے. جب اس کے پاس حقیقی باتیں، صحیح اسلام پیش کیا جاتا ہے، صحیح تعلیمات پیش کی جاتی ہے، اور اس کے باپ دادا کی تعلیمات، اس کے باپ دادا کا جو عمل ہے اس کے خلاف ہوتا ہے، تو فوراً اس کے مخالف ہو جاتا ہے اور لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہو جاتا ہے. تو ہمارے انسانیت کی تاریخ ہے. تو انہوں نے کہا لأقتلنک، میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قربانی کیوں نہیں قبولی؟ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، قربانی قبول کس کی ہوتی ہے؟ متقین کی، تقوی اور پرہیزگار والوں کی ہوتی ہے. ہم میں سے اکثر مسلمان جیسے ہی عشرِ ذوالحجہ شروع ہوتا ہے
لوگ سوال کرتے ہیں قربانی کا جانور کیسا ہو، قربانی کے ایام کیا ہیں، قربانی کا طریقہ کیا ہے، قربانی کی دعائیں کیا ہیں، بہت سارے سوالات ہوتے ہیں اور ہونا چاہیے، آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ قربانی کرنے والا کبھی یہ نہیں سوال کرتا ہے کہ قربانی کرنے والے کی صفات کیا ہونی چاہیے، جانور کیسا ہونا چاہیے، سب سوال کرتے ہیں، لیکن یہ سوال نہیں کرتے ہیں کہ شیخ مولانا قربانی کرنے والا انسان اس کی صفات کیسی ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلی صفت قربانی کرنے والے کی کہ اس کا ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی طرح ہونا چاہیے۔ انہوں نے کیا، کیسے گھرانے میں پیدا ہوئے؟ بت پرست گھرانے میں پیدا ہوئے، بت کی پرستش ہوتی تھی، بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا، یعنی معلوم ہوا کہ بت کی فیکٹری تھی۔ وہاں پیدا ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے شرک کے گڑھ کو چھوڑا اور جو ہجرت کی، لمبی تاریخ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز قربانی کرنے والے انسان کے اندر جو چیز پائی جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ شخص موحد ہو، توحید پرست ہو، اس کے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے، پہلی کنڈیشن ہے، پہلی شرط ہے۔ شرک کو چھوڑنا ہے، شرک کے علاقے کو خیر آباد کہنا ہے، اور ایسے جگہ آپ کو سکونت اختیار کرنی ہے جہاں توحید پرست لوگ رہتے ہوں، جہاں توحید کی باتیں کی جاتی ہو، کتاب و سنت کی باتیں کی جاتی ہو، پہلی ایک شرط ہے۔ اس کے بعد دوسری بہت ساری شرطیں جو تقوی کی تعریف میں آتی ہیں، انما یتقبل اللہ من المتقین، متقین کی جو صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر بیان کیا ہے۔ دوسری سورہ جو سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، اس کی پہلی آیت جو شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب کس کے لیے ہدایت ہے؟ تقوی والوں کے لیے، متقین کے لیے، اور جن کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی صفات بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، توحید پرست ہیں، اللہ والے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، جو کتاب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل و قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور اس سے پہلے کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور متقین کون ہیں؟ جن کا ایمان آخرت پر ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار جو ہے صفات بیان کی تقوی اور پرہیزگار والوں کی، اور اسی تقوی کی تعریف بڑی تفصیل کے ساتھ احادیث میں بھی بیان کی گئی ہے۔ بعض حدیث میں ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اسے کرنا، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچنا، اس کا نام ہے تقوی۔ تو ہم اللہ کے راستے میں جو قربانی کریں گے اس میں سب سے پہلی کنڈیشن، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی کی صلاحیت پیدا ہو، ہمارے اندر تقوی داخل ہو، متقین ہو، ہم متقین میں سے ہوں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور کے بارے میں کیا فرمایا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ آپ جو جانور خریدتے ہیں، اس جانور کا جو گوشت ہے، کتنا کلو ہے، کتنا گوشت ہے، کتنا اس میں خون ہے، کتنا تندرست جانور ہے، یہ اللہ کو نہیں پہنچتا۔ لن ینال اللہ لحومها، جو لوگ عربی جانتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ اللہ نے بڑی سختی کے ساتھ کہا لن ینال اللہ، نیور نیور، ہرگز اللہ کو اس جانور کا گوشت و دماؤها، اور اس کا خون نہیں پہنچتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اتنا تگڑا جانور تھا، اتنا تندرست تھا کہ جب اسے ذبح کیا گیا 2 بکٹ خون نکلے، پورا جو ہے راستہ خون ہو گیا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، جس جذبے کی وجہ سے، جو جذبہ آپ کے اندر تھا، وہ جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور انسان جو بھی نیت کرتا ہے اسی نیت کے مطابق اسی اجر ملتا ہے۔ جو نیت آپ کی ہے، جو آپ نے ارادہ کیا ہے، اسی ارادے کی وجہ سے آپ کو ثواب ملے گا۔ تو پہلی چیز
کہ انسان جو قربانی کرتا ہے، قربانی کے جانور کے عیوب کے بارے میں بہت معلومات ہے آپ کو، بہت تفصیل سے قربانی کے مسائل آپ جانتے ہیں، بہت تفصیل سے آپ کو معلوم ہے کہ قربانی کیسی ہونی چاہیے، اس کی دعائیں کیا ہیں، اس کے اوقات کیا ہیں، ساری چیزیں معلوم ہیں۔ اب ہمیں معلوم یہ کرنا ہے کہ قربانی کرنے والا انسان کیسا ہو۔ تو پہلی چیز ایسا انسان جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہی قربانی کرے گا۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من وجد سعة ولن يضحي فلا يقربن مصلانا۔ قربانی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں قربانی کا حکم کیا ہے، سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، قربانی نہیں کرے تو کیا ہے؟ بڑی پیاری حدیث، بڑی صاف حدیث ہے، جو شخص کے پاس وسعت ہے، من وجد سعة، جس کے پاس وسعت ہے، قربانی کر سکتا ہے، ولم یضحی، اور اس نے قربانی نہیں کی، فلا یقربن مصلانا، تو اسے عیدگاہ میں عید کی نماز میں دعوت نہیں دی گئی ہے، وہ ہرگز ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے، پھٹکے نہیں۔ کیونکہ ہم لوگ اردو والے ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی ہے، اس لیے عربی میں جو الفاظ ہیں حدیث کے فلا یقربن، تاکید کے ساتھ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، عیدگاہ میں آنے کی بات ہی نہیں، عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آنا ہے۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں یا آپ کے شہر سنگا ریڈی میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن پر قربانی واجب نہیں ہو رہی ہے۔ ہر آدمی کے اندر وسعت ہے، ہر آدمی کے اندر آپ دیکھیں گے، ہر آدمی کے اندر وسعت ہے۔ لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو وسعت نہیں ہے، قربانی نہیں کر سکتے، تنگالی ہے، پریشانی ہے۔ آپ اپنے گھروں کا جائزہ لیجیے، آپ کے گھروں میں اگر 4 بچے ہیں تو کسی بچے کے ہاتھ میں 10,000 سے کم کا موبائل نہیں ہے، لیکن قربانی کے لیے آپ کو کتنا پیسہ لگتا ہے؟ اچھا تندرست ایک بکرا لیں گے تو آپ کو 10,000 تک ملے گا، بڑے جانوروں میں حصہ لیں گے تو آپ کو اچھے جانوروں میں 4,000 روپے میں آپ کی قربانی نصیب ہو جائے گی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ پھر ہم جو ہے روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ مسلمان ساری دنیا میں پریشان حال ہے، کرونا کا عذاب مسلمانوں پر اور ساری دنیا پر جاری ہو چکا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے اس دن میں جو سب سے بہترین عمل بتایا ہے وہ کیا ہے؟ خون کا بہانا ہے۔ خون کا بہانا یعنی جانور کو ذبح کرنا ہے۔ آپ مختلف جو ہے نظریات پیش کیجئے، سارے نظریات آپ کے بیکار ہیں۔ صرف اور صرف آج کے دن سب سے بہترین عمل یہ ہے اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا، خون بہانا۔ آپ اس کا پیسہ جو ہے غریبوں میں صدقہ کر دیں، مدرسے میں دے دیں، اور آپ کسی لڑکی کی شادی کرا دیں، وہ عمل ادا نہیں ہوتا ہے۔ بہترین، سب سے بہترین عمل اللہ کے لیے اس دن خون کا بہانا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اسلام بہت آسان ہے، بہت سہل ہے، کوئی خرچ والا نہیں ہے۔ غیر مسلموں کے تہوار دیکھیے، ابھی جو ہے رکشا بندھن کا تہوار آ رہا ہے، اس میں جو ہے سلور کے جو ہے راکھیز مل رہی ہیں اور لوگ بڑے خوشی سے مناتے ہیں۔ آپ کے پاس اللہ نے صرف 2 تہوار دیا ہے، 2 ہی تہوار ہے، 2 ہی عید ہیں، اور دونوں عیدوں میں آپ کا کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہوتا ہے، اور جو خرچہ بھی ہوتا ہے اس سے سارے لوگوں کو آپ خوش کرتے ہیں۔ آج قربانی کریں گے اور اپنے غریب بھائیوں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا خیال رکھیں گے، ان کے گھر پر جو گوشت جائے گا، وہ جو لوگ جو ہے سال بھر گوشت نہیں پائیں گے، اللہ نے اس قربانی کے ذریعے ان کے گھروں میں گوشت کے پہنچانے کا انتظام کیا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اسلام پر عمل کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ کے دربار میں، خصوصاً آج کے اس ماحول میں، آج کے اس دور میں، آج کی اس وبا کے ماحول میں اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت زیادہ ہو چکی ہے۔ جب انسان مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا اصابتهم مصیبہ، اور جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، مصیبت میں انسان کا اللہ کے دربار میں رجوع کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ انسان جب خوشحال ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن مصیبت میں زیادہ گڑگڑانا چاہیے، زیادہ عاجزی کرنا چاہیے۔
میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو سب سے پہلا موحد بنا، موحد توحید پرست بنا، توحید والا بنا، شرک سے بچا، بدعات سے بچا، خرافات سے بچا، بیجا رسوم رواج سے بچا۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کر، توحید پر کر، شرک سے بچنے والے پر کر، اللہ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنا کر اٹھا۔ اے اللہ یہ جو بلا، یہ جو وبا، یہ جو مصیبت ہم پر نازل ہوئی ہے، اے اللہ اس مصیبت کو ہم سے دور فرما دے۔ اللہم ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والغلاء، اے اللہ ہم سے یہ بلا، یہ وبا اور یہ جو گرانی ہوئی ہے اللہ تو اس سے ہمیں جو ہے محفوظ کر، دور کر دے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، ہم پناہ مانگتے ہیں تجھ سے برص سے، جنون سے، جذام سے اور بڑی بڑی بیماریوں سے۔ اے اللہ ساری انسانیت کو اس مصیبت سے نجات فرما۔ اے اللہ آج ہم تیرے راستے میں قربانی کر رہے ہیں، اے اللہ اس قربانی، اس بہترین عمل کے وسیلے سے اے اللہ تو آج سے مسلمانوں کی اور ساری انسانیت کی حفاظت فرما، اس مصیبت کو سارے لوگوں سے دور فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آج کے دن جو سب سے بہترین عمل ہے وہ تکبیر بھی کہنا ہے۔ 13 تاریخ تک آپ جو ہے کثرت سے تکبیر کیجئے کہ اس لیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایام تشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ ہے، کھانے پینے کے اور اللہ کے ذکر کے ایام ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غرباء غرباء